أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیچھے چونکہ اہل کتاب کی باتیں چل رہی تھی، اہل کتاب کو ازعام تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور خاص الخاص لوگوں میں سے ہیں، اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا نسلی تعلق ہے اور ہم ہی ان کی خصوصی اولاد ہیں، تو اس لیے ہم اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب اور دینی پیشوائی کے زیادہ مستحق ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس دعوے کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے، کس صفت کا ہونا ضروری ہے، کس طرح کی قربانی دینی ضروری ہے، اس کو بتایا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، آپ ہرگز نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جس کو تم چاہتے ہو. وما تنفقوا من شيء، آپ جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہیں فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے. چونکہ اہل کتاب اللہ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی قربت، اپنے تعلق وغیرہ کا بڑھ چڑھ کر اظہار کیا کرتے تھے، لیکن جہاں دین کے لیے قربانی کا تعلق ہوتا، جہاں اللہ کے احکام کی تابعداری کا تعلق ہوتا، جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مسئلہ آتا، تو اس میں ان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو یہاں اللہ نے یہی بتایا، بر کہتے ہیں خیر کے کام میں بالکل کمال درجہ حاصل کرنا اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے مستحق بننا. دونوں چیزیں، بندے کی طرف سے ہر خیر کے کام میں اعلیٰ درجے کا عمل پیش کرنے کی کوشش کریں، یہ بندے کی ذمہ داری. دین کے لیے، اللہ کے لیے بہتر سے بہتر جو چیز ہو سکتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ معیار جو اطاعت کا، اللہ کی وفاداری کا ہو سکتا ہے، اس کو پیش کریں. اور اللہ کی طرف سے بر کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی سے، اپنی خصوصی رحمت سے اور آخرت میں جنت سے نوازنے کا فیصلہ کرے، یہ بر کہلاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ بر حاصل کرنا ہے، آپ کو خیر کے کاموں میں کمال کا درجہ حاصل کرنا ہے، اطاعت، فرما برداری اور اللہ کی وفاداری میں اعلیٰ درجے پر فائز ہونا ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی خوشنودی، اس کی نعمتوں اور اس کے انعام کا مستحق بننا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ حتیٰ تنفقوا، انفق ینفقوا، خرچ کریں، آپ اس چیز کو خرچ کریں مما تحبون، جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، جس چیز سے آپ کو محبت ہے، جو چیز آپ کے نزدیک محبوب ہے، ان چیزوں میں سے آپ خرچ کریں. جب تک خرچ نہیں کریں گے محبوب چیز کو، پسندیدہ چیز کو، تو آپ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے. اب یہ جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے یہ مال میں سے بھی ہو سکتی ہے،
اور انسان کی اپنی جان بھی ہو سکتی ہے، اور انسان کو جو اللہ نے اثر و رسوخ دیا ہے اس کو بھی خیر کے لیے خرچ کرنا، دوسروں کے تعاون کے لیے خرچ کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قربانی دینا بڑی سے بڑی اپنی زندگی میں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر طرح کی چیزیں جو انسان کو پسند ہے اپنی ذات میں، اس کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے، قربان کرے، دین کے سامنے اس کو جھکا دے، یہ بر کہلاتا ہے۔ کہا کہ جب تک یہ صفت حاصل نہیں ہوتی تو اللہ کے یہاں بھی آپ ثواب کے، رحمت کے، انعام کے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مستحق نہیں بن سکتے۔ چنانچہ جب صحابہ نے یہ آیت سنی تو ایسے عمل کر کے دکھلایا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی تھے اور بڑے مالدار تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جو بیرحہ کہلاتا تھا، مسجد نبوی کے سامنے تھا، پھلدار، سایہ دار، میٹھے پانی والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اس کی سائے میں بیٹھتے تھے، اس کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وفاداری میں کمال درجہ حاصل کرنا ہے تو اپنی محبوب چیزوں میں سے کوئی چیز خرچ کرنا ہے، اور مجھے میرے مال میں سب سے محبوب چیز یہ باغ ہے بیرو، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو بڑا خوش ہوئے، کہا کہ بہت خوب، بہت خوب۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو خرچ کرو، اس کو تقسیم کرو، اللہ کے لیے قبول ہے لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں میں تم اس کو تقسیم کر دو۔ تو پھر انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ دار جو مستحق ہیں ان میں پورا باغ تقسیم کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب خیبر میں مال غنیمت کے طور پر ان کو بڑی جائیداد حاصل ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے میرے مال میں سے خیبر میں جو جگہ ملی ہے، جو باغ ملا ہے، جو جائیداد ملی، وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب میں اس کو کیا کروں، اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی اصل کو باقی رکھو، اس کے جو پھل ہیں اس کو خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں اس کو وقف کر دو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک باندی تھی، بہت زیادہ ان کو محبوب تھی، لیکن جب یہ آیت ان کے ذہن میں آئی فوراً انہوں نے کہا کہ یہ آیت میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، اس لیے میری محبوب کی یہ باندی ہے، میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ فوراً اس کو آزاد کر دیا۔ تو صحابہ نے اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت اور وفاداری میں کمال درجے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اپنی اپنی محبوب چیزوں کو قربان کیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کو قربان کرنے میں بھی دریا نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، آپ جو بھی خرچ کرو، چھوٹی چیز، بڑی چیز، نظر آنے والی چیز، نظر نہ آنے والی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ اس لیے جو بھی خرچ کرو اللہ کے لیے خرچ کرو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، اچھی چیزوں کو خرچ کرو۔ گندی چیزیں، ناپسندیدہ چیزیں جو آپ کو پسند نہیں، اب اس کو اللہ کے راستے میں لٹا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو، اور ایسی حالت میں جو حالت بھی ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو، جس میں مال کی زیادہ خواہش رہتی ہے، یعنی آدمی صحت سے ہو، تندرستی کی حالت میں ہو، جس حالت میں مال کی زیادہ محبت رہتی ہے، اس حالت میں محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ یہ چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ مناسب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔